أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں اسی درس کے اختتام پہ جس کا آغاز گزشتہ 2-3 دروس میں ہوا تھا، اور وہ کیا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اور صفات سے ناواقف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناموں اور صفات کے حقیقی معنی و مفہوم کا انکار کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق کے دلوں میں اللہ کے لیے نفرت ڈالتے ہیں، اور مخلوق اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کے احکام کو مان کر، تو اس راستے کو یہ بند کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ لوگوں کو یہ تصور دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ انسان پوری زندگی بھی اللہ کی اطاعت کرتا رہے تو ممکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری محنت کو ضائع کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی ایسی خفیہ تدبیر چلے کہ جس کی وجہ سے وہ مسجد کے محراب سے نکل کر کسی شراب خانے میں بدکاری کے اڈے پہ پہنچ جائے، اور جس کے ہاتھ میں کبھی تسبیح رہا کرتی تھی وہ بانسری اور موسیقی کے آلات پکڑ لے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو کفر میں تبدیل کر دے۔ ایسا ممکن ہے ان لوگوں کے نزدیک، اور اس معاملے میں پھر یہ دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ کچھ دلائل صحیح ہیں لیکن جو دلیل نکالی گئی ہے وہ بنتی نہیں ہے، اور کچھ ایسے دلائل ہیں جو ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ مثال کے طور پہ افامنوا مکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہی بے خوف ہوگا جو اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کرنے والا ہو۔ اور ایسے ہی کہ ابلیس جو تھا وہ فرشتوں میں مور کی حیثیت رکھتا تھا، اس نے آسمان کی ایک ایک جگہ پہ سجدہ کیا، زمین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جہاں پہ نماز نہ پڑھی ہو، لیکن کیا ہوا؟ آخر میں وہ شیطانوں کا سردار قرار پایا۔ اور پھر یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ انسان پوری زندگی عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے جنت کی مابین فاصلہ ایک ہاتھ کا رہ جاتا ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر سلف کا یہ قول بھی پیش کیا گیا کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس رہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی علت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہوتا، بس اللہ جو چاہتا ہے سو کر دیتا ہے، چاہے تو پوری زندگی عبادت کرنے والے کو جہنم میں ڈال دے، اور چاہے تو پوری زندگی گمراہی پہ چلنے والے کو جنت میں بھیج دے، یعنی کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہوگی، بس اس نے چاہا اور کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس قسم کے الفاظ اللہ کی توہین پہ مبنی ہیں۔ امام صاحب نے کہا تھا کہ اس قسم کی گفتگو کرنے والے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی نفرت ڈال رہے ہیں، اتنی نفرت کوئی ملحد نہیں ڈال سکتا جتنی نفرت یہ ڈال رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور سمتے یہ ہیں کہ ہم جناب والا لوگوں کے سامنے توحید پیش کر رہے ہیں اور عقیدہ تقدیر پیش کر رہے ہیں، اور ہم اہل بدعت پہ رد کر رہے ہیں۔ پھر امام صاحب نے بتایا یہ تو تھی ان کی صورتحال، لیکن اگر آپ اللہ کی کتابیں پڑھیں اور اللہ کے رسولوں کا کلام پڑھیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور خصوصاً قرآن کریم، تو آپ کو پتہ چلے گا معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ اللہ نے چنانچہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، ڈیلنگ کرتا ہے ان کے اعمال کے مطابق، ان کو جزا دے گا ان کے اعمال کے مطابق، اور جو نیکوکار ہوں گے انہیں اللہ کے ہاں کسی ظلم کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح
اللہ نے بار بار بتایا کہ وہ کسی پہ ذرا بر ظلم نہیں کرے گا، اور یہ کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، جو گناہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک گناہ ہی دیتا ہے، 10 گناہ نہیں دیتا۔ پھر امام صاحب لے کر آئے قرآن کریم کی آیات، مثال کے طور پہ سورہ ملک آیت نمبر 11 کہ جہنمی اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، جو جہنم میں ہوں گے وہ مانیں گے کہ ہم نے گناہ کیے تھے، یعنی کہ وہ مانیں گے کہ ہم گناہ کے نتیجے میں یہاں پہ آئے ہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نیکیاں کرتے رہے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسی دنیا میں جن پہ عذاب آیا انہوں نے مانا یا ویلنا انا کنا ظالمین کہ ہم خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ایسے ہی باغ والے جن کا قصہ سورہ قلم میں آیا ہے، انہوں نے مانا فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون کہ یہ خود ہمارا اپنے اوپر کیا ہوا ظلم ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو نجات دے دے، طوفان میں غرق ہونے سے بچا لے، تو اللہ نے بتایا کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، کفر سبب بنا اس کے غرق ہونے کا۔ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ میری مرضی، میں جو چاہوں سو کروں، تم کون ہوتے ہو سفارش کرنے والے، نہیں، اللہ نے وجہ بتائی، سبب بتایا، حکمت بتائی۔ اور پھر امام صاحب نے بتایا ابلیس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس کے دل میں کفر ہے، تکبر ہے، حسد ہے، جس کو فرشتے نہیں جانتے، اور یہ امور تب ظاہر ہوئے جب اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اس لیے اس کی ساری عبادت ضائع گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے دل میں ایک مرض موجود تھا، اس کے دل میں ایک شر موجود تھا جس کا اللہ کو علم تھا۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہتے ہیں، تو یہ بات حقیقت ہے، سچ ہے، درست ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑ دے، اللہ ہم سے توفیق نہ چھین لے۔ تو ان کو ڈر اس وجہ سے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی اور اللہ ہمارے ساتھ برا کرے گا، نہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کا رزلٹ کہیں برا نہ نکل آئے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے ایمان کی نعمت نہ چھین لے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا آخری وقت جو ہے وہ کفر پہ گزرے، شر پہ گزرے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس آیت کا کہ افامنوا مکر اللہ، سورہ اعراف آیت نمبر 99 کہ کیا یہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں، تو یہ کافروں کے حق میں ہے۔ اس کے بعد آج کا درس امام صاحب کہتے ہیں والذی یخاف العارفون باللہ من مکرہ، جہاں تک تعلق ہے اس مکر کا جس سے ڈر رہتا ہے، جس سے ڈرتے رہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 240 240 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد زہر شمس رحمہ اللہ نے۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں جہاں تک تعلق ہے اللہ کی اس خفیہ تدبیر کا جس سے ڈرتے رہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں پہلے نمبر پہ ان یؤخر عنہم عذاب الافعال، اس سے مراد یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے اعمال کا عذاب لیٹ کر دے۔ کیا مطلب؟ یہاں پہ وہ آیت آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں جس میں اللہ فرماتے ہیں سورہ شورى میں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور بہت سے گناہوں کو اللہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو ان کو، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کی معرفت رکھنے والوں کو، اللہ کے ناموں اور صفات کی معرفت رکھنے والوں کو ڈر یہ رہتا ہے کہ غلطیاں جو ہم سے ہو رہی ہیں، گناہ تو ہم سے ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کا عذاب ان سے لیٹ کر دے، فَيَحْصُلُ مِنْهُمْ نَوْعُ اِغْتِرَارٍ، تو ان سے ایک قسم کا دھوکہ پیدا ہو جائے۔ کیا مطلب؟ یہ دھوکے میں رہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر راضی ہے،
ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، ہم اللہ کے بڑے اچھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ فَيَأْنَسُوا بِالذُّنُوبِ، تو یہ مانوس ہو جائیں گناہوں سے، گناہ کرتے رہیں حتیٰ کہ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیں، مانوس ہو جائیں۔ فَيَجِئُهُمُ الْعَذَابُ، تو پھر ان کے اوپر آئے عذاب، عَلَىٰ غِرَّةٍ وَفَطْرَةٍ، عَلَىٰ غِرَّةٍ اچانک، جب یہ غافل ہوں، وَفَطْرَةٍ اور ایک وقت کے بعد آئے، ایک عرصے کے بعد آئے۔ تو یہ ہے جی وہ اللہ کی خفیہ تدبیر جس سے وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں جو اللہ والے ہیں۔ تو ڈر ان کو یہ اس بات سے نہیں لگتا کہ اللہ کی مشیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا، اور مشیت کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہوگی، کوئی وجہ نہیں ہوگی، کوئی سبب نہیں ہوگا۔ نہیں، سبب ہے۔ ڈر ان کو یہ رہتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن فی الحال ان گناہوں کی ہمیں سزا نہیں مل رہی، اور ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں مارے جائیں، ہم سمجھیں کہ ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ہمارے اوپر راضی ہے اور ہم اللہ پہ راضی ہیں، اور گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں، اور پھر اللہ کا عذاب آئے جب کہ ہم غافل ہوں، اللہ کا عذاب آئے ایک عرصے کے بعد۔ یہ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے جس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَأَمْرٌ آخر، اور ایک اور معاملہ، یعنی کہ جس سے اللہ والے ڈرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر جس سے اللہ والے ڈرتے رہتے ہیں، اس کی ایک اور مثال، اس کا ایک اور انداز، اس کا ایک اور طریقہ۔ وَأَمْرٌ آخر، اور ایک اور معاملہ، وَهُوَ أَن يَغْفَلُوا عَنْهُ، کہ یہ اس سے غافل ہو جائیں، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، اور وہ یہ کہ یہ غافل ہو جائیں کس سے؟ اللہ سے۔ وَيَنْسَوْا ذِكْرَهُ، اور بھول جائیں اللہ کے ذکر کو۔ فَيَتَخَلَّى عَنْهُمْ، تو اللہ ان کو چھوڑ دے، چونکہ یہ اللہ سے غافل ہو گئے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، اللہ کو بلا دیا، تو اللہ ان کو چھوڑ دے۔ اِذَا تَخَلَّوْا عَنْ ذِكْرِهِ وَطَاعَتِهِ، جب کہ یہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ چکے ہوں اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ چکے ہوں۔ فَيُسْرِعُ إِلَيْهِمُ الْبَلَاءُ وَالْفِتْنَةُ، تو ان پہ جلدی سے آ جائے البلاء، مصیبت، ازمائش، والفتنہ، اور امتحان۔ فَيَكُونُ مَكْرُهُ بِهِمْ، تو پھر اللہ کی خفیہ تدبیر ان کے ساتھ کیا ہوگی؟ تخلیہ عنہم، اللہ کا ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دینا، یعنی کہ اللہ کا ان کی مدد نہ کرنا۔ کس معاملے میں؟ نیکی کرنے کے معاملے میں اللہ کا ان کی مدد نہ کرنا، تلاوت کرنے کے معاملے میں اللہ ان کی مدد نہ کرنا، خیر کے کام سر انجام دینے کے معاملے میں، یہ وہ چیز ہے جس سے ان کو ڈر لگا رہتا ہے۔ وَأَمْرٌ آخر، اور ایک اور معاملہ، کیا مطلب ایک اور معاملہ؟ یعنی کہ وہ اللہ کا مکر، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر جس سے اللہ والے، اللہ کی مرض رکھنے والے ڈرتے رہتے ہیں، اس کا ایک اور انداز، اس کی ایک اور شکل، اس کا اور طریقہ، وہ کیا ہے؟ کہ أَن يَعْلَمَ مِن ذُنُوبِهِمْ وَعُيُوبِهِمْ مَا لَا يَعْلَمُونَهُ مِن نُفُوسِهِمْ، کہ اللہ جانتا ہے ان کے گناہوں میں سے اور ان کے عیوب میں سے، ان کی کوتاہیوں میں سے، وہ گناہ، وہ عیوب جس کا ادراک ان کو نہیں ہے، جس کو یہ اپنے نفس میں، اپنے نفس کی طرف سے نہیں جانتے، اپنی ذات کی طرف سے نہیں جانتے۔ فَيَأْتِيهُمُ الْمَكْرُ، تو ان کے اوپر آئے اللہ کا مکر، اللہ کی خفیہ تدبیر، مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، وہاں سے جہاں سے یہ تصور بھی نہ کرتے ہوں، جہاں سے یہ سوچتے بھی نہ ہوں۔ تو یہ تیسری چیز پھر کیا ہوئی؟ کہ اللہ والوں کو یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہم ایسا گناہ نہ کر رہے ہوں، ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو رہی ہو جس گناہ کا ہمیں احساس ہی نہ ہو، ہم میں کوئی ایسی کمی کوتاہی نہ پائی جا رہی ہو جس کا ہمیں احساس ہی نہ ہو، غلطی موجود ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا مکر آئے گا، اللہ کی خفیہ تدبیر آئے گی، اور یہ وہاں سے پکڑے جائیں گے جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ والے ڈرتے ہیں۔ وَأَمْرٌ آخر، اور ایک اور معاملہ، اب یہ نمبر 4 ہو گیا۔ نمبر 4 کس چیز کا؟ اللہ کی وہ خفیہ تدبیر جس سے اللہ والے ڈرتے رہتے ہیں۔
کہ کہیں ہم اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں. وہ یہ کہ ان یمتحنہم ویبتلیہم بما لا صبر لہم علیہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے اور ان کو آزمائے کسی ایسے معاملے کے ساتھ، کسی ایسی مصیبت کے ساتھ، کسی ایسی پریشانی کے ساتھ جس پہ صبر کرنے کی ان میں طاقت نہ ہو. فَيُفْتَنُونَ بِهِ، تو یہ اس کے ساتھ آزمائے جائیں. وَذَلِكَ مَكْرٌ، اور یہ بھی اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے. تو اب ہم نے یہاں پہ 4 چیزیں پڑھی ہیں. اللہ کی خفیہ تدبیروں میں سے کتنی پڑھی ہیں؟ 4. یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن سے اللہ والے ڈرتے رہتے ہیں. نمبر 1 کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ جو کر رہے ہیں ان کا عذاب، ان کی سزا اللہ لیٹ کر دے اور ہم زندگی گزاریں غفلت والی، اللہ سے اعراض والی، اور گناہوں کے ساتھ مانوس ہو جائیں اور اچانک اللہ کا عذاب آ جائے. اس سے ان کو ڈر لگتا ہے. تو ڈر کس سے لگتا ہے؟ اپنے اعمال سے، اپنے گناہوں سے. اور دوسرا یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ سے غافل ہو جائیں. پہلا کیا تھا؟ اللہ یعنی کہ گناہ ہو رہے ہیں اور اللہ کا عذاب لیٹ ہو جائے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں تو ساتھ ہی چھوٹی موٹی سزا مل جاتی ہے تو سدھر جاتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے. کبھی سر میں درد، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے. تو ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ جو کیے جا رہے ہیں اللہ ان کا عذاب لیٹ کر رہا ہو اور ہم غفلت کی زندگی گزارنے لگے اور دھوکے میں مبتلا ہو جائیں اور گناہوں سے مانوس ہو جائیں تو اچانک اللہ کا عذاب آ جائے. اور دوسرا یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے غافل ہو جائیں، اللہ کا تذکرہ جو ہے وہ ترک کر دے اور اللہ ہمیں چھوڑ دے، ہماری مدد نہ کرے اپنی اطاعت کرنے کے معاملے میں، تلاوت کرنے کے معاملے میں، نیکیاں کرنے کے معاملے میں، اور پھر کیا ہو جائے؟ پھر مصیبت آ جائے اللہ کی اور آزمائش آ جائے. تو یہاں پہ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے کہ اللہ کا ان کو چھوڑ دینا. پہلے میں کیا تھا؟ اللہ کا جلدی ان کو سزا نہ دینا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹی چھوٹی سزائیں جو ہمیں ملتی ہیں اس میں بھی اللہ کی طرف سے بڑی حکمت ہوتی ہے. دعا یہی کرنی چاہیے کہ نہ آئے، لیکن جو آ رہی ہے اس میں بھی اللہ کی طرف سے بڑی خیر ہوتی ہے. انسان میں تکبر نہیں آتا، انسان سمجھتا ہے کہ میں کمزور شے ہوں، انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے. اور تیسرا یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا گناہ کر رہے ہوں جس کا ہمیں احساس ہی نہ ہو اور پھر اچانک اللہ پکڑ لے. اور چوتھا یہ کہ اللہ کو ایسی مصیبت بھیج دے، اللہ کو ایسا مرض بھیج دے جس مرض کی وجہ سے میرے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں جس کی وجہ سے میں کافر ہو جاؤں اور میرا انجام برا ہو. اس سے بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ فی الحال تو میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، گناہوں سے بچتا ہوں، فرائض و واجبات پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن خطرہ رہتا ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسا مرض آ سکتا ہے جس پہ ہو سکتا ہے میں صبر نہ کر سکوں اور نہ شکر اللہ کا شکر بندہ بن جاؤں. تو یہ موضوع جو ہم 3-4 دروس سے پڑھ رہے تھے اپنے اختتام کو پہنچا اور اب ہم بڑھتے ہیں نئے فائدے کی طرف. امام صاحب کہتے ہیں فصل. امام صاحب کون ہے؟ اس کتاب کے مؤلف امام ابن القیم رحمہ اللہ. کہتے ہیں کہ السنۃ شجرۃ، سال ایک درخت ہے. سال کی مثال دی انہوں نے کس کے ساتھ؟ درخت کے ساتھ، کہ سال ایک درخت کی طرح ہے. تو سال ایک درخت ہے. والشہور فروعها، اور مہینے اس درخت کی شاخیں ہیں. مہینے اس درخت کی شاخیں ہیں. والایام اغصانها، اور دن اس درخت کی ٹہنیاں ہیں. فروع اور اغصان، فروع جمع ہے فرع شاخ، اغصان غصن کی جمع ہے ٹہنی. اچھا فرق کیا دونوں میں؟ ویسے تو فروع کا معنی بھی شاخیں اور ٹہنیاں ہوتا ہے، اغصان کا معنی بھی شاخیں اور ٹہنیاں ہوتا ہے، لیکن جب دو لفظ ایک جگہ پہ آ گئے اب ظاہر ہے دونوں کے معنی میں کیا ہوگا؟ فرق ہوگا. تو فرق یہ ہے کہ فروع سے مراد بڑی ٹہنیاں
اور اغصان سے مراد چھوٹی ٹہنیاں. ذرا آپ غور کریں، کوئی درخت اپنے ذہن میں لے کر آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو تنا اوپر کو جا رہا ہوتا ہے تو وہاں سے 3 یا 4 بڑی ٹہنیاں جو ہوتی ہیں وہ دائیں بائیں جا رہی ہوتی ہیں، پھر اس بڑی ٹہنی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہوتی ہیں. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ سال جو ہے وہ ایک درخت ہے، یعنی کہ ایک درخت کی طرح ہے، اور مہینے اس کی شاخیں ہیں، بڑی شاخیں، اور دن اس کی ٹہنیاں ہیں، ان کے چھوٹی ٹہنیاں. والساعات اوراقها، اور گھڑیاں، یعنی کہ ایک دن میں کتنی گھڑیاں ہیں؟ مثال کے طور پہ 24 گھڑیاں. تو گھڑیاں جو ہیں اوراقها، یہ اس درخت کے پتے ہیں. والانفاس ثمرها، اور جو سانسیں ہم لے رہے ہیں یہ اس درخت کا پھل ہے. تو امام صاحب نے ہماری زندگی کو، ہمارے وقت کو مکمل طور پہ تشبیہ دے دی ہے کس کے ساتھ؟ درخت کے ساتھ. اب آخر میں کہتے کیا ہیں سنیں، کہتے ہیں فمن کانت انفاسہ فی طاعتہ، جس کے سانس ہوں گے، جس کی سانسیں ہوں گی اللہ کی اطاعت میں، فثمرۃ شجرتہ طیبہ، تو اس کے درخت کا پھل بڑا عمدہ ہوگا، بڑا شاندار ہوگا. یعنی کہ آپ اگر اپنی سانسیں ہر وقت لگے رہتے ہیں کس میں؟ اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بات ماننے میں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے درخت کا پھل جو ہوگا بڑا میٹھا ہوگا، طیبہ، بڑا شاندار ہوگا، بڑا عمدہ ہوگا. ومن کانت فی معصیۃ، اور جس کی سانسیں ہوں گی اللہ کی نافرمانی میں، فثمرتہ حنظل، تو اس کا پھل کیا ہوگا؟ حنظل ہوگا. حنظل کہتے ہیں اندرائن کو. اندرائن کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک پھل ہے، ملتا جلتا ہے کس سے؟ خربوزے سے، تربوز سے، لیکن انتہائی کڑوا. انتہائی کیا ہے؟ کڑوا. اور کئی علاقوں میں اسے کہا جاتا ہے تما. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں جس کی سانسیں گزریں گی اللہ کی نافرمانی میں، فثمرتہ حنظل، تو اس کا پھل، یعنی کہ اس کے درخت کا پھل کیا ہوگا؟ حنظل، کڑوا ہوگا، اندرائن ہوگا. اچھا، یہ پھل کب سامنے آئے گا کہ میرا پھل اچھا ہے، میٹھا ہے یا کڑوا ہے؟ یہ کب نتیجہ سامنے آئے گا؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَكُونُ الْجَدَادُ يَوْمَ الْمَعَادِ. الجداد کٹائی. الجداد کا معنی کیا ہے؟ کٹائی، اس پھل کی کٹائی. کٹائی جو ہے پھل کی صرف اور صرف ہوگی یوم المعاد، آخرت کے دن. فعند الجداد تبین حلو الثمار من مرها، تو کٹائی کے موقع پہ واضح ہوگا پھلوں کا میٹھا ہونا، من مرها، میٹھے پھل واضح ہو جائے گا کڑوے پھل کے مقابلے میں. جب کٹائی ہوگی تب واضح ہو جائے گا کہ یہ پھل میٹھا ہے اور یہ کیا ہے؟ کڑوا ہے. ان کے روز قیامت جب نامہ اعمال دیا جائے گا، کسی کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، کسی کے بائیں ہاتھ میں، تب پتا چلے گا کہ کس نے اپنے سال، اپنے مہینے، اپنے ایام اور اپنے اوقات گزارے تھے اللہ کی اطاعت میں، اور کس نے اپنی زندگی کے سال، اپنی زندگی کے مہینے، اپنی زندگی کے ایام اور اپنی زندگی کے اوقات گزارے تھے اللہ کی نافرمانی میں. تو کیا پیغام دیا امام صاحب نے کہ وقت کی کیا کریں؟ قدر کریں. یہ وقت آپ کے پاس امانت ہے. روز قیامت سوال ہوگا کہ آپ نے اوقات کہاں گزارے؟ آپ کو عمر دی گئی تھی 40 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال، کدھر گزری تھی؟ اللہ کی اطاعت میں یا اللہ کی نافرمانی میں؟ تو یہ وقت بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ سارا سارا دن آپ گزار دیں اللہ کی نافرمانی میں، آپ گانے سننے میں، شرکیہ قوالیہ سننے میں، شرکیہ تقریریں سننے میں، اللہ کے خلاف باتیں سننے میں، اور اس قسم کے امور میں آپ گزار دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد نیا فائدہ امام صاحب کہتے ہیں والاخلاص والتوحید شجرۃ فی القلب. اخلاص یعنی کہ ہر عمل کرنا کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے. اخلاص اور توحید
شجرۃ یہ ایک درخت ہے، فی القلب جو کہاں اگتا ہے؟ دل میں. اخلاص اور توحید ایک درخت ہے جو کہاں اگتا ہے؟ دل میں. فروعها الاعمال، اس درخت کی ٹہنیاں کیا ہیں؟ اعمال. درخت کا نام کیا جی؟ اخلاص اور توحید. اگتا کہاں ہے؟ دل میں. اور اس کی ٹہنیاں کیا ہے؟ اعمال. وثمرها طیب الحیات فی الدنیا والنعیم المقیم فی الآخرہ. وثمرها، اور اس کا پھل کیا ہے؟ توحید والے اخلاص والے درخت کا پھل کیا ہے؟ طیب الحیات فی الدنیا، دنیا میں اچھی زندگی، عمدہ زندگی. والنعیم المقیم فی الآخرہ، اور آخرت میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں. بڑی شاندار گفتگو ہے یہ بھی امام صاحب کی. یہ جو گفتگو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کے مطابق ہے اللہ کا یہ فرمان سورہ نحل ایت نمبر 97 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی مرد و عورت نیک عمل کریں، جو بھی مرد و عورت کیا کریں؟ نیک عمل کریں. وہو مومن، اور ہوں کون؟ ایمان پہ ہوں، اخلاص پہ ہوں، توحید پہ ہوں، درست عقیدے پہ ہوں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بڑی شاندار، بڑی عمدہ زندگی دیں گے. کہاں؟ دنیا میں. کہاں؟ دنیا میں اچھی زندگی، سکون، قناعت. جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی ہے، مطمئن ہے، بڑا خوش ہے. بلکہ ٹینشن رہتی ہے کہ مجھ سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو رہا. یہ شاندار زندگی. دوسرا، اس کو بڑے خزانے ملے ہیں پھر بھی پریشان ہے. وہ جب بھی مالی طور پہ کوئی ایک مرتبہ حاصل کرتا ہے، درجہ حاصل کرتا ہے، تو اس کے بعد جو اس درجے کے اوپر ہے ان سے مقابلہ شروع کر دیتا ہے. پریشان ہے. پہلے اس کی خواہش تھی کہ میں اپنے محلے کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں، اپنے رشتے داروں میں سے سب سے بڑا مالدار بن جاؤں. بن گیا. اب چاہیے تھا کہ اب باقی زندگی اللہ کے شکر میں گزار دے. اللہ کی نہیں 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 ٹینشن. کیا ٹینشن؟ کہ اب بھی مجھ سے آگے ہیں کون؟ شہر کے فلاں آدمی. اب اس کا کیا ہے کہ جناب میرے شہر کا سب سے بڑا امیر آدمی بننا ہے. وہ بھی بن گیا. اب ملک کا، کنٹری کا وہ بھی بن گیا. اب اپنی یعنی کہ بر اعظم کا، پاک و ہند میں سب سے بڑا تاجر بننا ہے. پھر جناب ایشیا کا. مطلب اس کا قناعت نہیں ہے. جب کہ جو ایمان پہ ہے، توحید پہ ہے، اخلاص پہ ہے، نیک اعمال بجا لاتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اسے بڑی عمدہ زندگی دوں گا. عمدہ زندگی کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ بادشاہ بن جائے، نہیں، 2 ٹائم کا مناسب سا کھانا مل رہا ہے لیکن بڑا خوش ہے. نماز پڑھتا ہے، مزہ آتا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، کسی چیز کو فرائض و واجبات میں رکاوٹ نہیں ملنے دیتا. اور دوسرا، وہ نماز کو قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. روزوں کو جی روزے رکاوٹ ہے کس میں؟ مال کمانے میں، تجارت کرنے میں. روزے رکھتا ہوں تو میرا کاروبار نہیں چلتا جی. نماز 5 ٹائم پڑھوں تو کیا میں شاپ کیسے چلے گی؟ مقابلہ ہے جی میرا ساتھ والے دکانداروں سے. تو یہ ہے جس کو کیا ملا ہوا ہے؟ حیات طیبہ. دل اس کا غنی ہے، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہے، اور اسے مزہ آتا ہے کس میں؟ تلاوت کرتے ہوئے، تلاوت سنتے ہوئے، درس قرآن میں بیٹھتے ہوئے، درس قرآن دیتے ہوئے، درس حدیث میں بیٹھتے ہوئے، درس حدیث دیتے ہوئے. تو یہ ہے شاندار زندگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فرمایا ہم ان کو ضرور ان کا اجر و ثواب بدلے کے طور پہ دیں گے. یہ کیا ہوگی؟ جنت، آخرت کی نعمتیں. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے ان اعمال کے مطابق جو بہترین اعمال یہ کیا کرتے تھے. تو یہ وہ ہے جو ابھی امام صاحب نے کہا ہے. کیا کہا تھا امام صاحب نے؟ کہ اخلاص اور توحید دل میں اگنے والا کیا ہے؟ ایک درخت ہے، اور اس کی شاخیں کیا ہیں؟ نیک اعمال. اور اس کا پھل کیا ہے؟ طیب الحیات فی الدنیا، دنیا میں شاندار زندگی، حیات طیبہ قرآن کی آیت میں آیا. والنعیم المقیم فی الآخرہ، اور آخرت میں دائمی نعمتیں.
وَكَمَا أَنَّ ثِمَارَ الْجَنَّةِ لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ، اور جس طرح جنت کے پھل لا مقطوعہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، منقطع ہونے والے نہیں ہیں، ولا مملوعہ اور نہ ہی وہ ایسے ہیں کہ ان سے آپ کو روک دیا جائے، فثمرۃ التوحید والاخلاص فی الدنیا، تو توحید اور اخلاص کا پھل دنیا میں کذالک اسی طرح ہے۔ یہ کیسے جی؟ پہلے تو یہ بتا دوں کہ جو الفاظ استعمال کیے امام صاحب نے کہ جنت کے جو پھل ہیں لا مقطوعہ، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، منقطع ہونے والے نہیں ہیں، ولا ممنوعہ اور نہ ہی ایسے ہیں کہ ان سے آپ کو روک دیا جائے، یہ چیز امام صاحب نے کہاں سے دی؟ سورہ واقعہ ایت نمبر 27 سے لے کر 33 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، جنت میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ نے کہا مقرب، کون ہے؟ اللہ کے بہت قریب، السابقون السابقون، وہ جو دنیا میں خیر کے کاموں میں آگے آگے رہتے تھے، ان کا اچھا انجام اللہ نے ذکر کیا۔ پھر دوسرے نمبر پہ جن کا درجہ جنت میں وہ کون ہے؟ اصحاب یمین، جن کو کہا گیا دائیں ہاتھ والے۔ کون؟ دائیں ہاتھ والے۔ اللہ نے کہا آپ لوگوں کو کیا پتا دائیں ہاتھ والے کیا ہے؟ پھر اللہ نے بتایا ان کا انجام، ان کی نعمتیں، فرمایا وفاکہۃ کثیرہ، بہت سی نعمتیں بتانے کے بعد اللہ نے کہا یہ بہت زیادہ پھلوں میں ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یہ پھل نہ ختم ہونے والے اور نہ ایسے کہ ان کو روک دیا جائے۔ ختم نہ ہونے والے، دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ آم کا موسم آیا، جلدی کرو جلدی کھا پی لو، ختم ہونے والا یہ پھل، 1-2 مہینے ہی رہے گا، 3 مہینے رہے گا، اس کے بعد ختم۔ کنوں مالٹے آئے تو ان کے بھی 2-3 مہینے اس کے بعد ختم۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی پھل آپ کے علاقے میں نہ ملتا ہو، کسی اور علاقے میں ملتا ہو۔ ولا ممنوعہ، منع بھی نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ اس پھل کے قریب نہیں آ سکتے، ہمارا باغ ہے۔ اور نہ ہی یہ ہوگا کہ فلاں ملک نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم فلاں ملک میں اپنا پھل نہیں جانے دیں گے، ہم ان کو نہیں بیچیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر پھل ہر وقت میسر ہوگا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ تو امام صاحب کہہ لیں کہ جس طرح جنت کے پھل جو ہیں لا مقطوعہ، وہ منقطع ہونے والے نہیں ہیں، ختم ہونے والے نہیں ہیں، ولا ممنوعہ اور نہ وہ ایسے ہیں کہ جن سے روک ٹوک کی جائے، منع کیا جائے۔ توحید کا پھل، اخلاص کا پھل دنیا میں اسی طرح ہے۔ توحید کا پھل اور اخلاص کا پھل ہمیشہ رہتا ہے، اور آخرت میں اس کا انجام بھی دائمی ہوگا۔ آج کے درس کا ایک اور فائدہ امام صاحب کہتے ہیں والشرک والکذب والریاء شجرۃ فی القلب، شرک، جھوٹ اور ریاکاری یہ دل میں اگنے والا ایک درخت ہے۔ ثمرها فی الدنیا الخوف والہم والغم وضیق الصدر وظلمۃ القلب۔ یاد ہے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کس درخت کے بارے میں؟ توحید اور اخلاص کا درخت کہاں اگتا ہے وہ بھی؟ اچھا، اس کا انجام دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ عمدہ زندگی، سکون اور قناعت اور اللہ کے ساتھ اچھا تعلق۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کہتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک اور درخت بھی ہے، وہ کیا؟ شرک، جھوٹ اور ریاکاری، اور یہ درخت کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یہ بھی دل میں۔ اس کا پھل دنیا میں کیا؟ خوف میں مبتلا لینا، والہم والغم اور ٹینشن اور غم میں مبتلا رہنا، وضیق و صدری سینے کا تنگ ہونا، وظلمۃ القلبی دل میں تاریکی۔ دل میں کیا ہے؟ تاریکی۔ کیا مطلب اس کا دل میں تاریکی؟ آپ کافروں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ لیں، ان کے دل تاریک ہے، سینے تنگ ہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی مقصد حیات ہی نہیں۔ خودکشیاں زیادہ مسلمانوں میں ہوتی ہیں، کون میں ہوتی ہیں؟ ان میں ہوتی ہیں۔ پاگل پن کے دورے وہاں زیادہ پڑتے ہیں کہ یہاں پڑتے ہیں؟ آپ نے شاید ایک چیز پہ کبھی غور کیا یا نہیں کیا
ایسے کیس ہمیشہ کفار کے ہاں سامنے آتے ہیں کیا کہ ایک آدمی آیا اور سکول کے بچوں پہ گولیاں چلا دی، 10 بچے مار دیے، 15 مار دیے، 20 مار دیے. کیوں؟ کچھ پتہ ہی نہیں. اسلامی ممالک میں کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی بچے کو مارے لیکن کوئی وجہ ہوگی کیا کہ یہ مر گیا نا، یہ میرا بھتیجا ہے یتیم، یہ مر جائے تو میں اس کا مال میرے پاس آ جائے گا، کوئی وجہ تو ہے نا مارنے کی. اور پھر یہ مارے گا کس کو؟ ایک کو مارے گا، 2 کو مارے گا، 3 کو. ایسے نہیں کہ ایسی گولیاں شروع کر دی، اسکول کے بچوں کو مارنا شروع کر دیا. ایسے کیس ہمارے یہاں نہیں ہوتے. ہمارے ہاں کوئی گمراہ ہو سکتا ہے کہ وہ کئی مسلمانوں کو مارے تکفیری بن کر یہ سمجھے کہ یہ کافر ہیں اور میں ان کو ماروں گا مجھے جنت ملی. کوئی وجہ تو ہی نا، چاہے غلط ہے چاہے اس کا جرم ہے لیکن کوئی وجہ تو ہے. لیکن وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ بلا وجہ. اس کو کوئی پتہ نہیں میں گولیاں کیوں چلا رہا ہوں، اور ایک نہیں 20 بچوں کو مار رہا ہے، بڑوں کو بھی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ سینے کی تنگی، اپنے آپ سے تنگ ہے. دل کی تاریکی، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، میں کیوں جی رہا ہوں. مسلمان کے سامنے سیدھا راستہ ہے. جب نماز پڑھتا ہے دل کو سکون ملتا ہے. غریب کی جب مدد کرتا ہے یہ سوچ کے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں، دل روشن ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم متقی بن جاؤ، نیک اعمال بجا لاؤ، گناہوں سے بچو، اللہ تمہیں فرقان دے گا. فرقان فرق کرنے کی صلاحیت کس کے مابین؟ حق اور باطل کے مابین، خیر اور شر کے مابین، نیکی اور برائی کے مابین. نور نور، روشنی مل گئی، فیصلہ کن صلاحیت مل گئی کہ میں یہ جاب کروں کہ نہ کروں، میں اس لڑکی سے شادی کروں کہ نہ کروں، میں اس محلے میں رہوں کہ نہ رہوں، مجھے کس مسجد میں نماز پڑھنی ہے، کون سے مولانا صاحب کے ساتھ میں نے تعلق رکھنا ہے اور کن کے ساتھ بچنا نہیں رکھنا. اور یہاں پہ کیا جی؟ خوف، ٹینشنیں، غم، سینے کا تنگ ہونا اور دل کی تاریکی. وَثَمَرُهَا فِي الْآخِرَةِ، اور اس درخت کا پھل آخرت میں کیا ہوگا؟ کون سے درخت کا؟ شرک، جھوٹ اور ریاکاری. اور اس کا پھل آخرت میں کیا ہوگا؟ الزقوم، تھوہر کا درخت. والعذاب المقیم، اور دائمی عذاب. اچھا، سب سے پہلے تھور کے درخت کی طرف آتے ہیں. اس کے تعلق سے چند آیات. یہ ہے سورہ واقعہ، آیت نمبر 51 51 سے لے کے 56 تک، 56 تک. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے گمراہو توحید کے راستے سے دور رہنے والو، ایمان کے راستے سے دور رہنے والو، المکذبون ہمارے نبیوں کو جھٹلانے والو، ہمارے قرآن کو جھٹلانے والو، عقیدہ آخرت کو جھٹلانے والو، یہ عقیدہ رکھنے والوں کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اللہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مجرموں، لآکلون من شجر من زقوم، تمہیں ایک دن تھور کے پودے میں سے کھانا پڑے گا. تھور کا جو پودا ہے اس میں سے کھانا تمہیں ملے گا اور تمہیں کھانا پڑے گا، یہ تمہاری سزا ہے. فمالئون من البطون، اس سے تمہیں اپنے پیٹ بھرنے پڑیں گے. فشاربون علیہ من الحمیم، اور وہ کھا لینے کے بعد اوپر سے کھولتا پانی پینا پڑے گا، گرما گرم پانی جو جلا کے رکھ دے انتڑیوں کو، گلے کو، ہر چیز کو، زبان کو. فشاربون شرب الہیم، اور تمہیں یہ پانی پینا پڑے گا کیسے؟ جیسے دنیا میں وہ اونٹ پانی پیتا ہے جس کو پیاس کی بیماری لگ چکی ہو. جس اونٹ کو پیاس کی بیماری لگ جائے کتنا پانی پیے گا؟ پیتا ہی رہے گا جب تک کہ مر نہ جائے، پیٹ پھول نہ جائے، مر نہ جائے. اس کو بیماری لگ گئی ہے. کہ روز آخرت اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ قائم و دائم رکھے، توحید پہ، اخلاص پہ رکھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان مجرموں کو کہ تمہیں تھور کا پودا جو ہے وہ کھانا پڑے گا
اور پیٹ اس سے بھرنا پڑے گا، اوپر سے کھولتا پانی پینا پڑے گا، اور اتنا پینا پڑے گا جیسے پیتا ہے وہ اونٹ جس کو پیاس کی بیماری لگ چکی ہو۔ ھذا نزلھم یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی حساب کتاب والے دن، یعنی کہ قیامت کے دن۔ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد، ان دو درختوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، امام صاحب کہتے ہیں وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ فِي سورۃ ابراہیم، اللہ نے ان دو درختوں کا تذکرہ کیا سورہ ابراہیم میں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 سے لے کے 26 تک، 24 سے لے کے 26 تک۔ الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ نے کیسے مثال بیان کی ہے پاک کلمے کی، کلمہ طیبہ کی۔ کلمہ طیبہ کیا مثال؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، اور باقی بھی سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ، پاک کلام، خود قرآن پاک کلام ہے۔ تو اللہ نے مثال بیان کی ہے کلمۃ طیبہ، پاک کلمے کی، کلمہ توحید کی، کا شجرۃ طیبہ، کہ یہ پاک کلمہ، یہ کلمہ توحید اس عمدہ درخت کی طرح ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہو، وفرعھا فی السماء، اور جس کی اوپر والی شاخ آسمانوں تک پہنچ رہی ہو، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ اپنا پھل دیتا ہے ہر وقت اپنے رب کے حکم سے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ کلمہ توحید۔ کلمہ توحید کی اللہ نے مثال دی ہے درخت کی طرح، جس کی جڑ مضبوط ہے، شاخ آسمانوں پہ لگ رہی ہے، اور ہر وقت پھل دیتا ہے، ہر وقت انسان اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کھجور کو لے لیں، کھجور کا جو درخت ہے یہ ہر لحاظ سے ہر وقت مفید ہے۔ کبھی آپ اس سے کھجوریں توڑ کے کھا رہے ہوں گے، اور کبھی آپ اس کی شاخوں سے، اس کے پتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، کبھی اس کے سائے سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، کبھی آپ اس سے صفیں بنا رہے ہوں گے، کبھی آپ اس سے ٹوپیاں بنا رہے ہوں گے۔ یعنی کہ کھجور کا درخت ایک لحاظ سے نہیں، کئی لحاظ سے مفید ہے، اور ہر موسم میں مفید ہے۔ اور خود کھجوریں بھی کتنا عرصہ رہتی ہیں جی؟ پورا سال ہی رہتی ہیں، یعنی کہ وہاں سے کھجوریں اتار لی جاتی ہیں، گھروں میں پڑی رہتی ہیں، پورا سال کھاتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور خبیث کلام کی مثال، اور وہ کیا ہے؟ شرک وغیرہ۔ اس کی مثال کشجرۃ خبیثہ، گندے درخت کی طرح ہے، خبیث درخت کی طرح ہے، اجتثت من فوق الارض، جس کو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، ما لہا من قرار، جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، جس کے لیے ٹھہراؤ نہیں ہے۔ تو یہ جو شرک ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ فائدہ دینے والا نہیں ہے، یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ ہم اس فائدے سے بھی فارغ ہوئے، اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سبق کی طرف، جو ہم یقیناً مکمل نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کا کچھ حصہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں فصل، اذا بلغ العبد، جب بندہ بالغ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ پہلے بچہ تھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ بالغ۔ جب بندہ بالغ ہو جائے تو اعطی عہدہ، تو اسے اس کا وہ عہد دیا جاتا ہے، الذی عہدہ الیہ خالقہ و مالکہ، جو عہد اس کے سپرد کیا ہے اس کے خالق نے اور اس کے مالک نے۔ خالق کون ہے بندے کا؟ اللہ تعالیٰ۔ مالک کون؟ اللہ تعالیٰ۔ جب بندہ بالغ ہو جائے تب شریعت کے احکام اس پہ نافذ ہو جاتے ہیں، اب وہ شریعت کا پابند ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ جناب علی روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ رفع القلم عن ثلاثہ، تین طرح کے لوگ ہیں جو مرفوع القلم ہیں۔ کیا مطلب مرفوع القلم ہے؟ ان سے قلم اٹھا لیا گیا، بات پرسنی ہوگی،
حساب کتاب نہیں ہوگا. ان میں سے ایک بچہ ہے جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے, اور سویا ہوا شخص ہے جب کہ جاگ نہ جائے, اور مجنون ہے, مینٹل ہے جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے. تو یہاں پہ امام صاحب کہہ رہے ہیں, امام قیم رحمہ اللہ, کہ بندہ جب بالغ ہو جائے تو اسے اس کا وہ عہد دیا جاتا ہے جو عہد اس کے سپرد کیا ہے, جس عہد کی اس کو وصیت کی ہے اس کے خالق نے اور اس کے مالک نے, یعنی کہ شریعت کا مکلف ہو گیا, شریعت کا پابند ہو گیا. فَإِذَا أَخَذَ عَهْدَهُ بِقُوَّةٍ وَقَبُولٍ وَعَزْمٍ عَلَى تَنْفِيذِ مَا فِيهِ صَلُحَ لِلْمَرَاتِبِ وَالْمَنَاصِبِ الَّتِي يَصْلُحُ لَهَا الْمُوفُونَ بِعُهُودِهِمْ. فَإِذَا أَخَذَ, جب وہ لے, عَهْدَهُ, اس کا عہد یا اپنا عہد, اس کا عہد یعنی کہ اللہ کا عہد, اللہ کی طرف سے آیا ہوا عہد, اپنا عہد یعنی کہ اللہ نے مجھے دیا, میرا عہد ہو گیا. آپ اس سے مراد لے سکتے ہیں قرآن کریم, آپ اس سے مراد لے سکتے ہیں قرآن اور احادیث, پوری شریعت. تو جب وہ پکڑتا ہے عہدہ, اپنے عہد کو, بقوت, قوت کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ. کیوں جی؟ اگر ہمیں کوئی تحفہ دیا جائے اور تحفہ ہمیں پسند ہو تو ہم اس کو کیسے پکڑیں گے؟ مضبوطی کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ. ایسے ہی ہے. اور اگر ہمیں کوئی مثال کے طور پہ جرمانے کا وہ کیا دے, چلان پکڑائے, اس کی وہ کیا کہیں گے, رسید کہہ لیں آپ, تو وہ ہم خوش دلی سے پکڑیں گے. چہرے پہ بھی اثرات ہوں گے ناگواری کے, اور پکڑنے کا انداز بھی یعنی کہ بڑی مشکل سے پکڑیں گے. تو یہاں پہ کہتے ہیں فَإِذَا أَخَذَ عَهْدَهُ, جب یہ بندہ اپنا عہد لے, بقوت, قوت کے ساتھ, مقبول, اور قبولیت کے ساتھ, یعنی کہ گویا کہ قبول کر رہا ہے اس کو, وَعَزْمٍ عَلَى تَنْفِيذِ مَا فِيهِ, اور اس عزم کے ساتھ کہ وہ نافذ کرے گا ان احکام کو جو اس عہد میں ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ صالحا, تو یہ اہل بن جائے گا, یہ لائق ہوگا, للمراتب والمناصب, ان مرتبوں کے اور ان مناصب کے, ان عہدوں کے, التی یصلح لہا, جن کے لائق ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. تو جب اللہ کے عہد کو آپ قوت کے ساتھ لیں گے, خوشی کے ساتھ لیں گے, اور اس عزم کے ساتھ لیں گے کہ میں نے اس کو پر عمل کرنا ہے, آپ اس مرتبے کے اہل ہو جائیں گے جو مرتبہ اللہ ان کو دیا کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا کرتے ہیں. چنانچہ امام صاحب کہتے ہیں فَإِذَا هَزَّ نَفْسَهُ عِنْدَ أَخْذِ الْعَهْدِ وَانْتَخَاهَا, جب وہ اپنے آپ کو حرکت دے عہد وصول کرتے وقت, عہد لیتے وقت, شریعت لیتے وقت, قرآن و حدیث لیتے وقت اپنے نفس کو حرکت دے. کیا مطلب اپنے نفس کو حرکت دے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. اپنے نفس کو حرکت دینے کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جھوم جھوم کر لے, خوشی خوشی سے لے, اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نشاط کے ساتھ لے, متحرک ہو کر لے, چست و چلاک بن کر لے, سستی سے نہ لے. فَإِذَا هَزَّ نَفْسَهُ, جب وہ اپنے آپ کو حرکت دے, عند اخذ العہد, اس عہد کو وصول کرتے وقت, وانتخاها, اور اس کا قصد کرے, وقال, اور کہے, قد اہلت لعہد ربی, میں اپنے رب کے عہد کے لائق ہو گیا ہوں, اپنے رب کے عہد کا اہل ہو گیا ہوں. فمن اولا بقبولہ وفہمہ وتنفیذہ منی, اس کو قبول کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس کو نافذ کرنے کا مجھ سے بڑھ کر حقدار کون ہوگا؟ یعنی کہ اللہ کے عہد کو لیا ہے اور سرگرم ہو گیا ہے, چستی میں آ گیا ہے, ہوشیار ہو گیا ہے, اور خوش ہو رہا ہے کہ میں اپنے رب کے عہد کے لائق ہو گیا ہوں, میں اس لائق ہو گیا ہوں اب میں رب کی شریعت پہ صحیح معنوں میں کیا کروں؟ عمل کروں.
اور کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ حقدار کون ہوگا اس بات کا کہ جو اس کو قبول کرے اور اس کو سمجھے، قرآن کو، حدیث کو قبول کرے اور اس کو سمجھے اور اس کو نافذ کرے، عمل کرے۔ فحرص اولا علی فہم آیاتہ وتدبرہ، تو سب سے پہلے وہ حرص کرے گا، کوشش کرے گا اس عہد کو سمجھنے کی اور اس پہ غور و فکر کرنے کی، وتعرفہ وصایا سیدہ لہ، اور اپنے مالک کی طرف سے کی گئی اس کے لیے وصیتوں کو جاننے کی۔ وصایا، وصیت ان کی جمع ہے وصیتیں، احکام، تعلیمات۔ اپنا مالک، مالک سے مراد کون؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی کہ وہ کوشش کرے گا اپنے رب کے عہد کو سمجھنے کی اور اس پہ غور و فکر کرنے کی، وتعرفہ، اور پہچاننے کی، جاننے کی۔ کس چیز کو جاننے کی؟ اپنے مالک کی وصیتوں کو، لہو جو اس کے لیے ہے، یعنی کہ میرے رب نے مجھے کیا تعلیمات دی ہیں، میرے رب نے مجھے کیا وصیت کی ہے، میرے رب نے مجھے کیا احکام دیے ہیں۔ ثم، اچھا یہ پہلا سٹیپ تھا۔ پہلا سٹیپ کیا تھا؟ اپنے رب کے عہد کو سمجھنا، غور و فکر کرنا اور یہ جاننا کہ میرے رب نے مجھے کیا کیا تعلیمات دی ہیں، کیا کیا احکام دیے، پہلا سٹیپ۔ ثم، پھر دوسرا سٹیپ، وطن نفسہ، وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے گا، اپنے آپ کو تیار کرے گا، علی امتثال ما فی عہدہ، ان احکام کی تعمیل کرنے پہ جو اس عہد میں ہیں، والعمل بھی، اور ان پہ عمل کرنے پہ اپنے آپ کو آمادہ کرے گا کہ میں نے اس میں جو احکام ہیں ان کی تعمیل کرنی ہے، ان پہ عمل کرنا ہے، وتنفیذہ، اور اس کو میں نے کیا کرنا ہے؟ نافذ کرنا ہے۔ حسب ما تضمنہ عہدہ، اس کے مطابق جس پہ مشتمل ہے اس کا عہد۔ فَأَبْصَرَ بِقَلْبِهِ حقیقت العہد وما تضمنہ، تو وہ اپنے دل کے ساتھ دیکھے گا، اپنے دل کے ساتھ دیکھے گا، ان کے ادراک کرے گا۔ دل کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ادراک کرنا، سمجھنا۔ تو اپنے دل کے ساتھ دیکھے گا اس عہد کی حقیقت کو، وما تضمنہ، اور ان امور کو جن پہ وہ عہد مشتمل ہے۔ فاستحدث ہمتا اخری، چنانچہ وہ پیدا کرے گا ایک اور ہمت، وعزیمتا، اور ایک اور عزیمت، غیر العزیمت التي كان فيها، اس عزیمت کے علاوہ جس پہ یہ تھا وقت الصبا، بچپنے کے اوقات میں، قبل وصول العہد، اس عہد کو وصول کرنے سے پہلے، اس عہد کے پہنچنے سے پہلے۔ ان کے پہلے بھی اس میں ایک جذبہ تھا، پہلے بھی اس میں ایک جذبہ تھا اللہ کی شریعت پہ عمل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنے کا، لیکن اب بالغ ہو گیا ہے، اب مکلف ہو گیا، اب شریعت کا پابند ہو گیا ہے، اب اپنے اندر وہ ایک اور جوش، ہمت، جذبہ پیدا کر رہا ہے کہ میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ فاستقال من ظلمت غرۃ الصبا، چنانچہ وہ دستبردار ہوگا، وہ الگ ہوگا بچپنے کی غفلت کی تاریکی سے، والانقیاد للعادت والمنشا، اور عادات اور اپنی جائے ولادت کی تابعداری اور فرما برداری کرنے سے، یعنی کہ اب وہ جاگ جائے گا۔ نمبر ایک کیا کرے گا؟ بچپنے کی جو غفلت ہے، اس کی جو طریقی ہے، اس کو چھوڑ دے گا۔ نمبر دو کیا کرے گا کہ پہلے وہ فرما بردار بنا ہوا تھا، کس کا؟ رسم و رواج کا، اپنی عادت کا، والمنشا، اور اپنے ماحول کا، جائے ولادت کا، اپنے علاقے کا، جیسے لوگ کرتے ہیں ویسے میں نے کرنا ہے جی، جیسے میرے دائیں بائیں ہو رہا ویسے ہی میں نے کرنا ہے جی، میں نے رسم و رواج کی تابعداری کرنی ہے۔ اب جناب اس سے جاگ رہا ہے۔ وصبر علی شرف الہمہ، اور صبر کرے گا، ڈر جائے گا، استقامت دکھائے گا اس ہمت کے شرف پہ، اس ہمت کے شرف کو حاصل کرنے کے لیے۔ وَحَتَكَ سِتْرَ الظُّلْمَةِ إِلَى نُورِ الْيَقِينِ، اور پھاڑ دے گا تاریکی کے پردے کو یقین کے نور کی طرف جانے کے لیے۔ فَأَدْرَكَ بِقَدْرِ صَبْرِهِ وَصِدْقِ اجتہادِهِ مَا وَهَبَهُ اللَّهُ لَهُ مِنْ فَضْلِهِ، چنانچہ وہ ادراک کر لے گا، وہ پا لے گا
اپنے صبر اور اپنی کوشش کی سچائی کی مقدار کے برابر اس فضیلت کو پالے گا جو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ فَأَوَّلُ مَرَاتِبِ سَعَادَتِهِ، چنانچہ اس کی سعادت کے مراتب میں سے پہلا مرتبہ کیا ہے؟ ان تکون لہ اذن واعیہ، کہ اس کے کان ہو واعیہ، سننے والے۔ کیا کرنے والے؟ سننے والے۔ وقلب یعقل ما تعی الاذن، اور اس کا ایسا دل ہو جو سمتا ہو ان چیزوں کو جن کو سنا ہے کانوں نے۔ فَإِذَا سَمِعَ، تو جب وہ سن لے، وَعَقَلَ، اور سمجھ آئے، وَاسْتَبَانَتْ لَهُ الْجَادَةُ، اور سیدھا راستہ اس کے لیے واضح ہو جائے، وَرَآ عَلَيْهَا تِلْكَ الْأَعْلَامُ، اور وہ اس راستے پہ وہ والی نشانیاں اور علامات دیکھ لے، وَرَآ أَكْثَرَ النَّاسِ مُنْحَرِفِينَ عَنْهَا يَمِينًا وَشِمَالًا، اور وہ دیکھے اکثر لوگوں کو کہ وہ اس راستے سے دائیں بائیں ہٹے ہوئے ہیں، فَلَازِمَهَا، تو وہ اس راستے کے ساتھ چمٹ جائے، اسی کے اوپر رہے، وَلَمْ يَنْحَرِف، اور نہ وہ ہٹے، مال منحرفین، ان لوگوں کے ساتھ جو اس راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ آگے پھر مزید کافی لمبی گفتگو ہے، یہ انشاءاللہ یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے کہ اس آدمی کی سعادت کے مراتب میں سے پہلا مرتبہ کون سا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس آخری فائدے کا جو بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جب انسان بالغ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ شریعت کے معاملے میں سرگرمی عمل ہو جائے، جوش دکھائے، خوشی دکھائے کہ الحمدللہ اب میں شریعت کا پابند بن چکا ہوں، اب میرے اوپر شریعت کے احکام واجب ہو چکے ہیں، اور چنانچہ وہ کوشش کرے کہ میں نے سیکھنا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، احادیث کو سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، پھر عمل کرنا ہے، اور میں نے اس معاملے میں اپنے دائیں بائیں رشتہ داروں اور ماحول کی پرواہ نہیں کرنی، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضائل ملیں گے، انعامات ملیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔